الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحاب الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا صاحب الجمال ویا سجد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ محبت سے بڑھن صلو علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک، میرا موضوع والدین کی شان ہے۔ والدین ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کا نعم البدل نہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب یہ نعمت دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اس نعمت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ والدین جیسی نعمت ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کی شان کے بارے میں بہت سے مقامات پر ارشادات فرمایا بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، اور اگر ان دونوں میں سے یعنی والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ آئے اف ولا تنہرہما، تو ان کے آگے اف تک نہ کہو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ قل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ انکساری سے بات کرو۔
कुल्लाहुमा कौलन करीम, यानी उनके सामने करीम बन जाओ, शफीक बन जाओ, मोहब्बत करने वाले बन जाओ, उनके साथ निहायत शफकत करने वाले बन जाओ। वालिदैन की बहुत शान है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नेक औलाद अपने वालिदैन की ज़ियारत करे, यानी उनको देखे, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उनको मकबूल हज जितना सवाब अता फरमाता है। मकबूल हज, आज के दौर में हम अगर हज करना चाहें तो 4-5 लाख रुपया लगेगा, वो भी पता नहीं कबूल होगा या ना होगा, लेकिन हदीस पाक में वालिदैन की ज़ियारत का इतना मकाम, इतनी अज़मत, हुजूर फरमाते हैं अपने वालिदैन की ज़ियारत कर लो, अल्लाह तुम्हें मकबूल हज जितना सवाब अता फरमाएगा। इससे वालिदैन की अज़मत पता चलती है, वालिदैन की शान पता चलती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं रदिया रब्बी फी रदियल वालिद व सख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रब की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है, रब की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ, अर्ज़ किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अहक़्क़ुल वालिदैन अला अहदिहिमा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन का हक औलाद पर क्या है, वालिदैन का हक औलाद पर क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ालहुमा जन्नतुका व नारुका, हुजूर फरमाते हैं या वो तुम्हारी जन्नत है या जहन्नम है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक में बयान फरमा रहे हैं कि गोया तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। यानी वालिदैन की इंसान खिदमत करके जन्नत भी हासिल कर सकता है और जहन्नम भी हासिल कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वालिदैन की खिदमत करे तो जन्नत हासिल कर सकता है, अगर उनकी नाफरमानी करे तो उसके लिए जहन्नम भी उसके हक में हो सकती है, ये उसकी मर्जी पर है। एक और हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल मा अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे नेक हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। जब ये बात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुनी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ाला उम्मुका, तेरे नेक हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तेरी माँ है। फरमाया क़ाला उम्मुका, तेरी माँ है। उस बंदे ने फिर अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला सुम्मा मन, फिर कौन। मेरे आका ने फरमाया क़ाला उम्मुका, फिर तेरी माँ। उसने फिर अर्ज़ किया रसूलुल्लाह फिर कौन है। फरमाया क़ाला उम्मुका, तेरी माँ है। उस शख्स ने फिर अर्ज़ किया रसूलुल्लाह इसके बाद कौन है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ाला अबूका, फरमाया फिर तेरा वालिद है, फिर तेरा वालिद है। पता चला कि माँ की इज्जत जो है, माँ की अज़मत जो है, माँ की शान वालिद से 3 गुना ज्यादा है। इस हदीस पाक से साबित होता है कि 3 गुना ज्यादा माँ की शान है। इतना वालिदैन का मकाम है। वालिदैन ऐसी नेमत है कि इसका नेमुल बदल कोई नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। यानी अगर इंसान वालिदैन की खिदमत करे, माँ की फरमाबरदारी करे, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। एक और हदीस पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। 3 मरतबा जब हुजूर ने यह फरमाया ना तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कौन शख्स है वो जिसकी नाक खाक आलूद, मतलब क्या कि वो ज़लील व ख़ार हो, वो ज़लील व ख़ार हो, वो ज़लील व ख़ार हो। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो कौन है। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے، بڑھاپے میں پائے، دونوں میں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے، لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنا مقام نہ بنا لے۔ یہ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدین کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، کاف ککا دیاں کلیاں رہن کھلیاں، چنے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے وقت اوکھڑے سکھڑے لنگ جاندے، گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے، تے جدوں موت نہ ماڑی پائے پھیرا، مہندیاں ہتھاں تے لگیاں رہندیاں نے، وارشانیاں ماپے ادو یاد آندے، جد سر مصیبتاں پیندیاں نے، جد سر مصیبتاں پیندیاں نے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اس کے رزق میں برکت ہو جائے، وسیع رزق ہو جائے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ والدین کی بہت عظمت ہے، والدین کی بہت شان ہے۔ حضرت ابو اسحاق اسفرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ درس حدیث دے رہے تھے کہ ایک شاگرد کھڑا ہوا، عرض کی حضور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے ایک رات کو عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، رات کو میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب و غریب خواب میں نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو داڑھی ہے، آپ کی جو داڑھی ہے وہ چمک رہی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے موتیوں سے پروئی ہوئی ہے، موتیوں سے پروئی ہوئی ہے، نہایت ہی چمک رہی ہے، اتنی چمک رہی ہے کہ مجھے دکھائی بھی نہیں دیا، اتنی چمک رہی ہے۔ اللہ اللہ محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمائے بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، آج کی رات میں نے اپنی داڑھی سے ماں کے قدموں کی مٹی صاف کی ہے، آج کی رات میں نے اپنی داڑھی سے ماں کے قدموں کی مٹی صاف کی ہے، مجھے معلوم ہو گیا جو تمہیں موتی نظر آئے ہیں وہ اصل میں میرے ماں کے قدموں کی خاک ہے۔ اللہ اللہ ماں باپ کی بڑی شان ہے۔ حضرت باج یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کو یہ مقام کیسے ملا، آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ ماں کا صدقہ ہے، ماں کی بدولت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات میری ماں عشاء کی نماز کے بعد سو گئی، تھوڑی دیر بعد اٹھی اور کہنے لگی با یزید پانی لاؤ، با یزید پانی لاؤ۔ فرماتے ہیں اتفاق گھر میں پانی نہیں تھا، میں باہر گیا پانی لینے کے لیے، جب واپس آیا تو ماں سوئی پڑی ہے، ماں سو گئی ہے۔ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں پوری رات ماں کے سرانے کھڑا رہا کہ ماں جو ہی بیدار ہوگی میں ان کو پانی پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں پوری رات گزر گئی، نوجوانوں یہ ماں کا ادب ہے، اگر آج کوئی اس طرح کوئی کرتا، نوجوانوں یہ ماں کا ادب ہے، یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کی خدمت کا ایک شوق ہے کہ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کے سرانے کھڑے ہیں پانی لے کر، یہ ادب ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ ادب کی باتیں ہیں۔ اگر آج کا کوئی نوجوان ہوتا اس طرح کی ماں کوئی بات کرتی تو اس کی چارپائی اٹھا کے باہر پھینک دیتا، چارپائی چاہ کے باہر چھوڑ دینی سی، رات میں تو آرام کرن دے، ایک رات ہے تو آرام نہیں کرن دے رہی۔ لیکن با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پوری رات میں ماں کے سامنے کھڑا رہا،
فرماتے ہیں پوری رات ماں کے سرانے کھڑا رہا، جب تہجد کا وقت ہوا ماں تہجد کے لیے اٹھتی ہے۔ ماں نے میں دیکھا باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی اپنی ماں کے سرانے کے پاس کھڑے ہیں۔ فرمایا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے ماں آپ نے رات کو پانی مانگا تھا، میں پانی لے کر آئے، اتفاقاً گھر میں پانی نہیں تھا، میں باہر سے گیا، باہر سے پانی لے کر آئے، جب واپس آیا تو آپ سوئی ہوں تھی، میری عزت گوارا نہیں کی، میرے محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو جگاؤں، میں آپ کے انتظار میں پوری رات کھڑا رہا ہوں۔ ماں نے یہ جب محبت دیکھی، ماں نے جب یہ محبت دیکھی، اللہ اللہ فرمانے لگی اے بیٹے جو پانی تم لے کر کھڑے ہو اس سے میں تہجد کا وضو کروں گی۔ یعنی آپ کی والدہ نے تہجد کا وضو کیا اور سجدے میں گئی، سجدے میں دعا کی یا اللہ میرا بیٹا باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری جس طرح اطاعت کرتا ہے، میرا فرما بردار ہے، اس کو بھی اپنا فرما بردار کر لیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، بلکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قول کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں باجزید کا اولیاء اللہ میں اس طرح مقام ہے جس طرح مور کا پرندوں میں مقام ہے، یعنی جس طرح مور کا پرندوں میں ثانی نہ ہے، مور کا پرندوں میں ثانی کوئی نہیں ہے، اس جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس طرح اولیاء اللہ میں باجزید کا اس طرح مقام ہے کہ باجزید جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ والدین کی شان ہے، یہ والدین کا مقام ہے۔ آج اگر ہم والدین کی قدر کر لیں گے ان کی جو ہے وہ جنت بن جائے گی، لیکن اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں گے تو یقین جانے ہماری اولادیں بھی ہماری نافرمانی کریں گی۔ جو ہم جیسا اپنے والدین سے کریں گے ہمارے ساتھ ہماری اولادیں بھی اسی طرح کریں گی۔ جب دنیا سے اور والدین چلے جاتے ہیں تو جب ان کی قدر آتی ہے تو اس مفہوم کو، اس پیغام کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی ایک شعر بھی باندھتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ماں مرے تے ماں پہ مک دے، ماں مرے تے ماں پہ مک دے، پیو مرے گر ویلا شالا برن نویر کسے دے، اجڑ جندا جی میلا۔ یہ والدین کی شان ہے، والدین کا مقام ہے۔ تو آج کے بیان میں ہمیں سیکھنے کو ملا کہ والدین بہت عظیم نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کا نعمت بدل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔